میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین. ناظرین, اڈیالہ جھیل کے باہر موجود ہے اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سردار قدیر خان صاحب موجود ہے. آج اڈیالہ جھیل کے اندر جو سماعت ہونی تھی اس میں انہوں نے بھی شرکت کی, ہم نے بھی شرکت کی ہے, تو ان سے بات کریں گے. قدیر بھائی, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا, کچھ آوازیں ہمیں بھی کلیئر نہیں آئی. کاروائی جب شروع ہوئی تو خان صاحب جب آ گئے تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جج کے سامنے جو ظلم کے حوالے سے انہوں نے باتیں شروع کی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا. کاروائی کیا ہوئی اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب خان صاحب آئے سب سے پہلے نا, تو انہوں نے سلام کرنے کے بعد جج صاحب کو کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ظلم بھی میرے پہ ہوا ہے. مطلب 9 مئی کو مجھے گرفتار کیا گیا ہے, ابڈکٹ کیا گیا ہے, جس کو انڈورس سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے. جب وہ سپریم کورٹ نے ان کو ریلیز کیا تھا تو انہوں نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا. مجھے گرفتار بھی کیا ہے اور ایف آئی آر مقدمات بھی مجھ پہ بنائے گئے ہیں. یہ سارے جو آج 14 مقدمات لگے ہوئے تھے اس دہشت گردی کی عدالت میں, دہشت گردی کے مقدمات مجھ پہ بنا دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا, اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اس وقت پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہوتی. اور اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کیپٹل امریکہ, کیپٹل ہلز کا جو اس کے دوسرے سوال پہ جو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعات ہوئے ہیں ہم نے یا کسی اور نے کرائے ہیں تو اس کی سی سی ٹی ویڈیوز کہاں گئی. انہوں نے نام لے کے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے مجھے ابڈکٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو اس کی سی سی ٹی وی ویڈیوز کہاں پہ. نمبر 2, جی ایچ کیو پہ حملے کی سی سی ٹی وی ویڈیو کہاں پہ. نمبر 3, کور کمانڈر لاہور کے جو حملہ تھا اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو کا. اور ساتھ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ تھے مشکوک لوگ, جو ان لوگوں کو, معصوم لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے, لے کے جا رہے تھے, ان کو مطلب اشتعال دلا رہے تھے, وہ لوگ کون تھے, کدھر گئے وہ, تو ان کی آج تک کوئی شناخت کا کوئی پتہ نہیں, کیونکہ سی سی ٹی وی ویڈیو ہی سامنے نہیں آئی, نہ ان کو کہیں پروڈیوس کیا گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ, اور بہت امپورٹنٹ ہے, جو کیپٹل ہل امریکہ کے اوپر ایک اسی طرح کا حملہ ہوا تھا, جس کی جو ملزمان تھے, جن لوگوں نے کیا تھا, ان کی پہچان کیسے ہوئی تھی, سی سی ٹی وی ویڈیوز کے ذریعے. تو دنیا کے جہاں پہ انصاف ہوتا ہے وہاں پہ ثبوتوں کے ساتھ کسی پہ الزام لگائے جاتے ہیں, نہ کہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو وہ خالی عمران خان صاحب پہ تھوپ دیں یا ان کی اور جس جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان پہ تھوپ دیں. تو یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے, سراسر ناانصافی ہے, جس پہ جیسا بھی بس ایک پریشان سے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا تھا. ایک حیران تھے, حیرانی والا تاثرات ہی نہیں شو کیے تھے جیسے آپ نے بھی دیکھا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ آپ ڈیجیٹل میڈیا والے جو آج بڑی مشکل سے آپ کو اجازت ملی ہے کورٹ سے, وہ بھی ہم نے بڑا کنٹیسٹ کر کے پٹیشن دائر کی تھی جس میں آپ کو اجازت ملی تھی. پہلی بات آپ کو جانے نہیں دیتے, پھر بھی ہم نے جا کے, میں نے اندر سے کورٹ سے جج صاحب کو ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا ہے, پھر انہوں نے آپ کو عدالت کا آرڈر ہونے کے باوجود اندر جانے دیا. اگر جب جانے دیا تو انہوں نے کورٹ روم کے پیچھے ایک شیشے والی جگہ بنی تھی جہاں پہ شیشے لگے, جہاں پہ آواز ہی نہیں جا رہی, وہاں پہ آپ لوگوں کو بٹھا دیا جی. تو یہ پھر کورٹ اوپن کورٹ یا فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے, یا آپ خود لوگوں کو بتائیں گے. تو فیئر ٹرائل تو بہرحال اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ نہ تو پبلک ہے نہ لائرز کو اس طرح ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, چند 2 4 5 لائر جاتے ہیں اور میڈیا کو بھی ایکسیس نہیں. آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ آج کوئی میڈیا والا نہیں تھا, کسی کو ایکسیس نہیں تھی. آپ کو ایکسیس 4 جو میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ایکسیس ملی ہے وہ کیسے ملی ہے, وہ بھی کورٹ سے ہمیں کل پٹیشن لگا کے پرمیشن لینی پڑی. تو پھر یہ اوپن کورٹ یا فیئر ٹرائل کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا قدیر بھائی, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب آخر میں خان صاحب نے کہا, جب انہوں نے ادھر ہاتھ رکھے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے بھی سنو اور قوم کو پیغام دو, وہ اچھا, جب خان صاحب کو میں نے بتایا نا کہ ڈیجیٹل میڈیا والوں کو بہت پیچھے بٹھا دیا گیا اور وہاں پہ شیشے لگے ہوئے, وہاں پہ آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز ان کو نہیں جا رہی, تو آپ کائنڈلی جا کے نا وہ ڈائس جو بنا ہوا تھا, جو جنگلہ سا لگا ہوا تھا, وہاں پہ جا کے تو ان کو پھر انہوں نے اوپر سے اس میں ہاتھ ڈال کے اندر
کی طرف مڑ کر انہوں نے آپ کو آواز دی ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا, آپ لوگوں نے کہا تھا جی ہاں آ رہی ہے آواز, تھوڑی آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا آپ کو کہ میری قوم کو بتا دو کہ میں ڈٹا ہوں, اور آپ ڈٹے رہے, آخر دم تھا ڈٹے رہے. وہی پیغام تھا کہ جو لا الہ پہ بلیو کرتا ہے, جو کلمے پہ بلیو کرتا ہے, اس کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈر خوف ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ شرک ہے, آپ شرک کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہیں. تو ان کا یہ پیغام تھا کہ آپ بھرپور کمپین کریں الیکشن کی, اور انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے, کیونکہ یہ ایک حق کی لڑائی ہے. اور ایک اگر آپ اس لڑائی کو کمزور لیں گے, یا یہ لڑائی اس میں یہ ہے نا کہ آپ ہمیشہ کی غلامی کی لڑائی ہے. آپ یا تو ہمیشہ غلام رہیں گے اگر آپ اپنی جنگ نہیں لڑیں گے, تو یا پھر آپ آزاد ہو جائیں گے اور دنیا میں ایک باعزت قوموں کی طرح رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین اسپیشلی ہم قدیر بھائی کا شکریہ بھی ادا کریں گے, کیونکہ میڈیا کو اس طرح ایکسیس نہیں دی جاتی. یہاں پر ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے, کیونکہ یہ اوپن ٹرائل ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کبھی اجازت نہیں ملی. قدیر صاحب نے عدالت سے اسپیشلی پرمیشن لے کے اور ہمارے لیے انہوں نے درخواست دائر کی تھی, اور ہم اس کے بعد ہم 4 میڈیا والے جو پرسنس تھے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی گئی. اور خان صاحب کا جو پیغام ہے, انہوں نے کیا باتیں کی ہے عدالت میں کھڑے ہو کر, تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.